کر، شرک سے دور کر۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے نکے سے اونٹ کا جیسے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ویسے مشرک کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے محبوب لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محبوب اگر آپ بھی شرک کے قریب آئے تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ نبی سے شرک کا صادر ہونا ناممکن ہے، محال ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، لیکن اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے دراصل امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ جب میں نبی کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہا ہوں تو تمہیں اس سے جو ہے نا سبق حاصل کرنا چاہیے اور شرک جیسے بیماری سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور کر۔ اصنام کا لفظ آیا ہے، اصنام کہتے ہیں اصنام جمع ہے صنم کی، صنم مفرد ہے اور اصنام جمع ہے بتوں، تو یہ ان بتوں کے لیے اصنام کا لفظ صنم کا لفظ بولا جاتا ہے جو کسی کی شکل و صورت پر بنائے گئے ہوں، جیسے حابیل کی شکل پر حبل نامی بت بنایا گیا تھا، یہ حبل نامی بت ہے نا، یہ حابیل کی صورت پر اور حابیل کے نام پر بنایا گیا تھا۔ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اسی طرح بہت سارے ایسے بت ہیں جو کسی نہ کسی کی شکل و صورت پر بنائے جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اصنام۔ بتوں کی ایک اور بھی قسم ہے جو کسی کی شکل پر نہیں ہوتے، جو کسی کی شکل پر نہیں ہوتے، ایسے بغیر شکل و صورت کے کوئی چیز ایسے بنا دی جاتی ہے پتھر کی، لکڑی کی، اور اس کو خدا سمجھ لیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر ماننے پہ آئے تو گوبر کو خدا بنا لے، نہ ماننے پہ آئے تو سچے خدا کا انکار کر دے۔ آپ دیکھیں فرق باطلہ میں نظر دوڑائیں، عجیب و غریب لوگ ملتے ہیں جنہوں نے عجیب و غریب چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے، کسی نے کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے، اللہ کی طاقت کسی نے کس چیز میں سمجھ رکھی ہے تو کسی نے کس چیز میں سمجھ رکھی ہے۔ تو وثن کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو بتوں کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوثان، جس کا مفرد ہے وثن، جمع اوثان ہے۔ وہ کہتے ہیں وثن اس بت کو کہتے ہیں جو بغیر شکل و صورت کے ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حاتم تئی کا بیٹا تھا، مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، مسلمان جب ہوئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی، جیسے کرسچن نہیں پہنتے تو وہ نشان لٹکا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وثن کو دور پھینکو، اس کے لیے وثن کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس بت کو دور کرو اپنے سے۔